یہ دکھ آسا نہیں جانا۔ برس یا 2 برس کی قید تنہائی بھی گر ہوتی تو پھر بھی زندگی لاچار ہو جاتی، محبت بے وفا اور دوستی بیزار ہو جاتی۔ مگر تم نے تو سارے ہجر کے بیمار موسم بے کلی، بے چارگی اور کرب کے بوسیدہ بستر پر گزارے ہیں۔ سرے بالیں، کسی کے ہاتھ میں چارہ گری کی شمع لرزاں، اور نہ آوازوں کے روشن داں، نشاط خواب کیا جب وار ہے دروازے مچگاں، یہ دکھ آسان نہ تھے جانا۔ پرانی داستانوں میں تو ہوتا تھا کہ کوئی شہزادی یا کوئی نیلم پری، دیووں یا آصفوں کی قیدی اپنے آدمزاد دیوانے کی راہ تکتے، شبیہ سنگ ہو جاتی مگر وہ داستانیں تھیں۔ پھر ان میں بھی تو آخرکار ان کا باوفا ساونت شہزادہ سمندر پار کرتا، وار کرتا، کوہساروں کے جسد مسمار کرتا، ان تلسماتی حصاروں سے اسے آزاد کر کے ساتھ لے جاتا۔ مگر تو داستانوں کا کوئی کردار یا پارین قصوں کا کوئی حصہ نہ تھی، تو نے تو خود آزارگی اپنے خطے ہی منتخب کی تھی۔ کئی دن پھر نئے دن، بدن کا دوزخی سیال ایندھن اور لہو کا آتشی لاوا، رگوں میں دوڑنے پھرنے کا پھر قائل نہیں رہتا۔ تعلق کی چٹانیں ریت بن جاتی ہیں، دلداری کے چشمے خشک ہو جاتے ہیں، ارماں آنسوؤں کا رزق بن جاتے ہیں، اور دل ایک ہی صورت پہ پھر مائل نہیں رہتا۔ وفاداری بشرط استواری کا چلن پھر عاشقی کی راہ میں حائل نہیں رہتا۔ بدل جاتے ہیں خال و خط، پگھل جاتے ہیں جسم و جاں، یہ دکھ آسا نہیں جانا، یہ دکھ آسا نہیں جانا۔